اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ موضوع سخن مقام ولایت ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے کا 14واں درس ہے۔ خداوند متعال نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آخر رمضان المبارک تک سلسلہ جاری رہے گا۔ چونکہ ہر اگلا درس پچھلے درس سے مربوط ہے، لہذا گزارش ہے کہ پچھلے دروس ضرور سنیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ولایت کو سمجھنے اور ولایت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض ہوا مقام قرب، مقام ولایت اور ولایت کے درجات پر فائز ہونے کا راستہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ کلم الطیب اور عمل صالح ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اگر کسی نے عزیز بننا ہے، ولی بننا ہے، مقام قرب پر فائز ہونا ہے، مقام ولایت پر اگر فائز ہونا ہے تو جو راستہ قرآن نے بتایا ہے وہ کلم الطیب اور عمل صالح ہے۔ پاکیزہ عقائد، مضبوط محکم عقائد اور عمل صالح۔ اسی کو خداوند متعال نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 میں جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس آیت پر گفتگو کی ہے۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ ولایت کے اعلیٰ درجات پر صرف صالحین ہی فائز ہو سکتے ہیں، صالحین کے علاوہ کوئی اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ولایت بمعنی سرپرستی، حاکمیت، ولایت کا اعلیٰ درجہ۔ هو الولی کا مظہر تام، مظہر اتم، مظہر اکمل صالحین ہیں۔ صالحین وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی پوری حقیقت کے ساتھ، فرش سے عرش تک پھیلی ہوئی پوری حقیقت کے ساتھ قرآن کو اخذ کیا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے صالحین سے مراد رسول خدا ہے، ائمہ خدا، معصومین علیہ السلام، یہ صالحین ہیں۔ الذین عملوا الصالحات۔ اور صالحین میں کیا فرق ہے؟ آج کے درس میں کوشش کریں گے اس فرق کو واضح کریں۔ انسان کو 3 مراحل میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ اس کی ذات ہے، دوسرا مرحلہ اس انسان کی صفات اور اس کے کمالات ہیں، تیسرا مرحلہ اس انسان کے افعال اور اس کا کردار ہے۔ افعال کمالات اور صفات کو وجود دیتے ہیں اور صفات سے انسان کی ذات تشکیل پاتی ہے۔ انسان کی اصل ہویت وہ اس کے صفات سے تشکیل پاتی ہے۔ یہ جو انسان ہمیں سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں یہ انسان کا ظاہر ہے، باطن ہر انسان کا ایک جیسا نہیں ہے۔ انسان کے باطن کو اس کی صفات، کمالات اور افعال تشکیل دیتے ہیں، اس کا کردار تشکیل دیتا ہے باطن کو۔ ممکن ہے ایک انسان کی صورت باطن ملکوتی ہو، الہی ہو، رحمانی ہو، انسانی ہو، اور دوسرے انسان کی صورت باطن ملکوتی نہ ہو، شیطانی ہو، طاغوتی ہو، ابلیسی ہو۔ ممکن ہے وہ باطناً انسان نہ ہو بلکہ جانور ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں تعبیر آئی ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔
لہذا عمل صفت کو وجود دیتا ہے اور صفت انسان کی اصل شکل کو وجود دیتی ہے۔ اچھا عمل اچھی صفات اور کمالات کا باعث بنتا ہے اور اچھی صفات انسان کے باطن کو نورانی بناتی ہیں۔ اسی طرح برے افعال اور بری صفات کے انسانی وجود میں اپنے اثرات ہیں۔ کمالات اور صفات انسان کی ذات میں کبھی حال کی شکل میں ہوتی ہیں اور کبھی ملکہ کی شکل میں ہوتی ہیں۔ غور سے سنیں تاکہ حال اور ملکہ میں فرق واضح ہو سکے۔ حال یعنی ایسی صفات جو ابھی انسان کی ذات میں رچ بس نہیں گئی ہیں، کچھ دیر کے لیے ان صفات کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کم و بیش اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے بڑے ایماندار بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد پھر اسی پہلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ صفات ابھی حال کی شکل میں ہیں، ابھی ملکہ میں تبدیل نہیں ہوئی ہیں، یعنی ابھی صحیح طرح ذات میں رچ بس نہیں گئی ہیں۔ اس کیفیت کو حال کہتے ہیں۔ ملکہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ صفات اچھی طرح انسان کی ذات میں رچ بس گئی ہوں، اس طرح رچ بس گئی ہوں کہ وہ ذات کا حصہ بن گئی ہوں، حل ہو گئی ہوں ذات میں۔ جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے اور پانی کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، وہ صفات بھی انسان کی ذات کا حصہ بن گئی ہوں، یعنی فعل صفت اور ذات میں عینیت کا رابطہ برقرار ہوا ہو۔ اس کیفیت کو ملکہ کہتے ہیں۔ کبھی عمل میں موجود صلاح اور خیر صرف فعل کی حد تک رہتا ہے، فعل سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی اچھی صفت کا باعث نہیں بنتا۔ ممکن ہے ظاہراً عمل صالح ہو لیکن اچھی صفت کو وجود دینے کے بجائے بری صفت کا باعث بنا ہو۔ ایسا تب ہوتا ہے جب عمل خدا کے لیے نہ ہو، عمل میں اخلاص نہ ہو، دکھاوے کے لیے انسان نے اس عمل کو انجام دیا ہو۔ لہذا نیت بہت اہم ہے، اخلاص بہت اہم ہے۔ ایسا عمل ظاہراً صالح عمل ہے لیکن باطناً صالح نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے انجام نہیں دیا ہے، دکھاوے کے لیے انجام دیا ہے۔ لیکن اگر عمل صالح ہو اور باطناً بھی وہ عمل صالح ہو، یعنی اس نے اس عمل کو خدا کے لیے انجام دیا ہو، للہ انجام دیا ہو، لیکن ابھی اس عمل کا نتیجہ انسان کی ذات میں رچ بس نہ گیا ہو، ابھی حال کی شکل میں ہو، ابھی ملکہ نہ بنا ہو، تو ایسا عمل انجام دینے والے لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن نے الذین عملوا الصالحات سے یاد کیا ہے۔ ان کا عمل صالح ہے لیکن ابھی ذات میں رچ بس نہیں گیا ہے، یہ عمل ذات کا حصہ نہیں بنا ہے، نمک کی طرح ابھی پانی میں حل نہیں ہوا ہے۔ ایسے لوگ صالحین نہیں ہیں، بلکہ الذین عملوا الصالحات ہیں، صالح عمل انجام دینے والے لوگ ہیں، جبکہ صالحین وہ لوگ ہیں جو صلاح ذات کے مرحلے پر فائز ہیں، عمل اور ایمان ان کی ذات کا حصہ بن گیا ہے، رچ بس گیا ہے، جزء ذات بن گیا ہے اور ذات سے قابل انفکاک نہیں ہے، قابل جدا نہیں ہے۔ جس طرح پانی سے تری کو الگ کرنا، جدا کرنا ممکن نہیں ہے،
ایمان اور عمل صالح کو بھی ان کی ذات سے جدا کرنا، الگ کرنا ممکن نہیں ہے. ایسے لوگ صالحین ہیں، اور صالحین سے سوائے خیر کے کچھ صادر نہیں ہوتا. صالحین منبع خیر ہیں، ان کا وجود خود خیر ہے، اور خیر سے سوائے خیر کے کچھ صادر نہیں ہوتا. ایسے لوگ ایمان کے اعلیٰ درجات پر فائز ہیں، بلکہ خود ایمان بن گئے ہیں. صالحین کا مصداق تام، مصداق اتم، مصداق اکمل معصومین علیہ السلام ہے، اور اس کے نچلے درجات پر ہر انسان فائز ہو سکتا ہے. یہ راستہ انسان پر کھلا ہے، انسان پر بند نہیں ہے. انسان اپنا شمار صالحین میں کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان صلاح عمل سے صلاح ذات کے مقام پر فائز ہوا ہو. صرف 14 معصومین علیہ السلام کے ساتھ یہ مقام مخصوص نہیں ہے. معصومین علیہ السلام صالحین کے مصداق تام ہیں، مصداق اتم ہیں، مصداق اکمل ہیں. صالحین کے دیگر درجات پر ہر انسان فائز ہو سکتا ہے. اہل البیت کے گرانے کے بچے بھی اس مقام پر فائز ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں، حضرت عباس علمدار کو دیکھیں، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، یہ سب جزء صالحین ہیں. لہذا جو ایمان کے ابتدائی درجے پر فائز ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار الذین عملوا الصالحات میں ہے. اور جو ایمان کے بلند درجات پر فائز ہوں، یا پھر ان کا وجود خود ایمان بن گیا ہو، ایسے لوگ صالحین ہیں، صلاح فعل سے صلاح ذات تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں. لہذا جو لوگ ابھی الذین عملوا الصالحات کی منزل پر ہیں، وہ ولایت کے ابتدائی درجات پر فائز ہیں، اور جو لوگ صالحین ہیں وہ ولایت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہیں. وہ لوگ جو صالحین کے مصداق تام ہیں، مصداق اتم اور اکمل ہیں، وہ ولایت بیمانی حاکمیت و سرپرستی کے حامل ہیں. ایسے لوگ هو الولی کے مظہر تام ہیں، مظہر اتم ہیں، مظہر اکمل ہیں. ولایت خدا اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ان کے وجود مبارک میں متجلی ہوئی ہے، اور باذن اللہ ولایت خدا کے آثار کے حامل ہیں. ایسے لوگ اس پوری کائنات پر تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، واسطہ فیض ہیں. خدا سے فیض الہی انہی کے ذریعے مخلوق خدا تک پہنچتا ہے. لہذا ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم آیات قرآنی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر درجے کے اعتبار سے آیات کا معنی بھی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ظاہراً اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا مومنین کا ولی ہے، انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، ظلمتوں سے نور کی طرف خارج کرتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. لیکن اگر غور کریں ان درجات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، تو معنی بدل جاتا ہے آیت کا. اگر ان ایمان والوں کا شمار الذین عملوا الصالحات میں ہو تو آیت کا معنی یہ بنے گا کہ خدا انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، ظلمتوں سے نور کی طرف خارج کرتا ہے. اور اگر ان ایمان والوں کا شمار صالحین میں ہو
تو آیت کا معنی یہ بنے گا کہ خدا ظلمتوں کو ان کی طرف آنے نہیں دیتا. آیتوں کا معنی بدل جاتا ہے. بعض لوگوں سے خدا رفع ظلمات کرتا ہے اور بعض لوگوں سے دفع ظلمات کرتا ہے. بعض کی طرف ظلمتوں کو آنے نہیں دیتا ہے اور بعض سے آئی ہوئی ظلمتوں کو برطرف کرتا ہے، دور کرتا ہے. فرق ہے ان دونوں معنی میں. آیت تطہیر جو غالباً ہم میں سے ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اہل البیت علیہ السلام کی طہارت کا اس میں ذکر ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس آیت میں اہل البیت سے رجس کو دور کرنے اور انہیں اور اہل البیت کی طہارت، یہ اس آیت کے اندر مورد نظر ہے. اہل البیت سے رجس کو، پلیدی کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اہل البیت رجس سے آلودہ ہیں اور اللہ نے رجس کو ان سے دور کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ اہل البیت طہارت کے مقام پر فائز ہوں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا رجس کو، پلیدی کو اہل البیت کی طرف آنے نہیں دیتا. یہ متعلق ارادہ ہے. اہل البیت طاہر خلق ہوئے ہیں، کمال طہارت کے ساتھ خلق ہوئے ہیں، حق طہارت کے ساتھ خلق ہوئے ہیں. خدا رجس اور پلیدی کو اہل البیت کی طرف آنے نہیں دیتا ہے. اہل البیت صلاح ذات کے مقام پر فائز ہے، اسی لیے ولایت اخص کے حامل ہیں. هو الولی کے مظہر تام ہیں، مظہر اتم ہیں، مظہر اکمل ہیں. ولایت خدا ان ذوات مقدسہ میں متجلی ہوئی ہے اور انہی آثار کے مالک ہیں جو سورہ شورى میں بیان ہوئے. واسطہ فیض ہیں. ان کی بسم اللہ میں وہی اثر ہے جو خدا کی کن میں ہے. مرضی خدا کے مالک ہیں. مظہریت میں لیس کمثلہ شیء، صلاح ذات کا اثر ہے. لہذا اہل البیت علیہ السلام کی ولایت عام ولایت نہیں ہے، بلکہ معصومین علیہ السلام ولایت اخص کے حامل ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں وضاحت کریں گے کہ ولایت اخص سے کیا مراد ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.